सल्तनत का हुक्मरान तुम्हें बना देंगे और अपनी शहजादी की शादी हम तुम्हारे साथ कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद ने जो दिया वो ये दिया, आए रूमी कुत्ते, आए रूमी कुत्ते, मेरे ईमान का सौदा मत कर। आज भी थोड़ी सी नसीहत करूंगा कि वक्त बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाइयों। मुख्तलिफ अनावीन पर मुख्तलिफ खिताब आप सुन चुके हैं। ज़रूरत है हम अपने आमाल की इस्लाह करें। ज़रूरत है कि हम जो कर रहे हैं कोशिश करें कि वो इस तरह करें कि वो कबूल हो, और ये सोच कर करें कि ये ज़िंदगी हमारी और आपकी बहुत लंबी नहीं है, बहुत लंबी नहीं है। अभी मैं जामताड़ा गया था प्रोग्राम करने के लिए, ये 3 तारीख को, आज 7 है ना, 3 तारीख को जामताड़ा में प्रोग्राम था मेरा। उसी इलाके के एक ज़बरदस्त आलिम दीन मौलाना, हमारे ही हम नाम थे, जर्जीस सलफी, देखिए बेचारे उम्रा करने गए, इसी साल रमज़ान में उम्रा करने गए, बिल्कुल ठीक थे, और होटल में हल्का सा सीने में दर्द हुआ और अटैक पड़ा और वहीं पर हार्ट अटैक हो गया और इंतकाल कर गए। कागजात पूरे किए गए और फिर उनको वहीं पर बकीउल गरकत के अंदर उनको दफन किया गया। क्या सोचा था कि मैं उम्रा करने जाऊंगा और वहां से लौट कर मैं अपने घर पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि अगर हमारी मौत आएगी तो हम बकीउल गरकत के अंदर हम दफन किए जाएंगे। ये मौत है जिसका कोई वक्त नहीं। नबी अकरम ने जो 7 चीजें बताई कि इनके आने से पहले नेक आमाल में जल्दी कर लो, उन 7 चीजों में अचानक आ जाने वाली मौत भी है। मौतन मुजहिजा, अचानक आ जाने वाली मौत से पहले नेक अमल कर लो। जब मौत आ जाएगी उसके बाद तुम अमल करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, और मौत कब आ जाए हमें और आपको पता नहीं। मौत के बारे में कुरान करीम का अटल फैसला यह है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को, हर जान को, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और तुम दुनिया में जो कुछ भी अच्छे बुरे अमल किए हो उसका पूरा का पूरा अज्र तुम पाओगे, तुम्हें दिया जाएगा क़यामत के दिन। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन तुम अपने अमलों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, पूरा पूरा अज्र तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन मिलेगा जरूर। इसके बाद जो बताया वो काबिल गौर है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नह, जो अपने अच्छे अमाल की वजह से जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, जो अपने अमाल हसना की बुनियाद पर जहन्नम से बचा लिया जाए और जहन्नम से जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गया। कामयाब कौन? जो जन्नत में दाखिल कर दिया गया और जो जहन्नम में से बचा लिया गया। ये सब होगा, हम सोचेंगे, और ये हर दौर में हुआ है। कोई आदमी ये सोचे कि हम कोई भी दीन का काम करें और उसकी मुखालिफत ना हो, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आज लोग अपनी परेशानियों से इतना परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से परेशान है, दूसरे के आराम से परेशान है। ये सूरत हाल है हर जगह। अब गौर कीजिए, मौलाना जर्जीस जैसी शख्सियत के पास जब ये फोन आए तो अंदाजा लगाइए कि कौम की बीमारी कहां तक बढ़ चुकी है। कि जर्जीस साहब आप इस प्रोग्राम में आ रहे हैं? जी आ रहा हूं। मौलाना साहब जलसे वाले आपको जो भी नजराना देंगे वो एक अलग बात है।
ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ اس جلسے میں مت آئیے، ہم نہ آنے کا آپ کو 2 لاکھ روپے دیں گے۔ حالانکہ میں نہ آتا تب بھی جلسہ ہوتا، پروگرام ہوتا، لیکن اس فون سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ذہنیتیں کہاں تک چلی گئی ہیں، ہمارے معاملات کہاں تک چلے گئے ہیں، ہم کس اسٹیج پر آ گئے ہیں۔ شادی بیاہ تو چھوڑو، معاملات تو چھوڑو، کاروبار تو چھوڑو، جب دینی جلسے تک روکے جانے لگے اور یہ ہونے لگے کہ آپ کو اگر وہ 1 دے رہے تو ہم آپ کو 2 دیں گے، آپ کو وہ اگر 1.5 دے رہے تو ہم آپ کو 3 دیں گے، آپ کو اگر وہ 2 دے رہے تو ہم آپ کو 4 دیں گے، آپ اس جلسے میں مت آئیے۔ جب حالات اس اسٹیج پر پہنچ جائیں تو میرے بھائیوں سمجھ لیجئے یہ قوم مر چکی ہے، سانسیں چل رہی ہے، آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے، اور ڈاکٹر اس قوم کو کبھی بھی مرا ہوا گھوشت کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ قوم مر چکی ہے۔ یہ مولانا جرجیس اس قوم کو سمجھانے آئے ہیں جو وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی ہے، جو آئی سی یو پر لیٹی ہوئی ہے۔ کہاں ہے ایمان ہمارے اندر؟ کہاں اسلام؟ وہ تو مر چکا۔ کہاں ایمان ہمارے اندر؟ وہ تو ختم ہو چکا۔ ہم تو وینٹیلیٹر پر لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو آکسیجن حاصل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی گیس ختم ہوئی، آکسیجن ختم ہوئی، ہماری روح نکل گئی، وینٹیلیٹر کی گیس ختم ہوئی، ہم گئے اس دنیا سے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم زندہ نہیں ہیں، وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم ہے جو کبھی بھی مر سکتی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے۔ مولانا جرجیس مسجد میں گئے، دیکھتے ہیں مسجد میں کوڑا پڑا ہوا ہے، تھوڑی سی گندگی ہے۔ کسی نے کہا جرجیس صاحب مسجد کی گندگی صاف کر دو، جھاڑو ہوئے رکھی ہوئی ہے۔ جرجیس صاحب نے کہا میں کہ تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں کیوں کروں؟ یہ کام تو اس مسجد کے متولی کا ہے، متولی کو کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے۔ وہ مسجد کا متولی ہے، اچھا کرے گا یا برا کرے گا وہ اس کا حساب و کتاب دے گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تم نے گندگی دیکھی ہے، تمہیں جھاڑو اٹھانا چاہیے اور اپنے ہاتھ سے اگر جھاڑو لگا کر اس مسجد کی گندگی کو صاف کر دیتے تو اس متولی کے گھر کو صاف نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے گھر کو آپ صاف کر رہے ہیں۔ جب عمر فاروق نے خالد ابن ولید کو معزول کیا تو ان کو بڑے بڑے عیسائیوں کے بادشاہوں نے طلب کیا اور کہا کہ آئے خالد ابن ولید تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اپنی بیٹی کی شہزادی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہم نے سنا ہے عمر فاروق نے تمہیں معزول کر دیا، تمہیں نکال دیا، تمہاری انسلٹ کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہم آدھی سلطنت کا حکمراں تمہیں بنا دیں گے اور اپنی شہزادی کی شادی ہم تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ اس کا جواب خالد ابن ولید نے جو دیا وہ یہ دیا، آئے رومی کتے، آئے رومی کتے میرے ایمان کا سودا مت کر، آئے رومی کتے میرے ایمان کا امتحان مت لے۔ میں حضرت عمر فاروق کی فوج کے کمانڈری سے چیف کمانڈری سے میں معزول ہوا ہوں، سپاہی کی حیثیت سے نہیں۔ میں اس وقت بھی فوجی تھا، آج بھی ہوں، پہلے بھی سپاہی تھا، آج بھی ہوں۔ اب تو میرے لیے اس جنگ میں لڑنا اور آسان ہو گیا، پہلے میں ذمہ دار تھا اس لیے تھوڑا سا میں دبتا تھا، اب تو میں آزاد ہو گیا، اب میں دگنی طاقت سے کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ عمر فاروق نے مجھے کمانڈری سے معزول کیا ہے، اسلام سے نہیں کیا ہے، اور میں جو جنگ لڑتا ہوں وہ عمر فاروق کے لیے نہیں لڑتا ہوں بلکہ میں یہ جنگ اسلام کے لیے لڑتا ہوں، اسلام کے لیے یہ جنگ میں لڑتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے ذہنوں میں یہ تصور آنا چاہیے کہ یہ مدرسہ فلاں کا نہیں ہے، فلاں کا نہیں ہے، یہ مدرسہ تو مہمانان رسول کا ہے۔ اس مدرسے کے اندر تو جو طلبہ آئیں گے وہ حافظ بن کے نکلیں گے، عالم بن کر نکلیں گے۔ ہمیں کسی مسجد میں جانا ہے یہ سوچ کے نہیں جانا ہے کہ کس نے بنوائی، بلکہ یہ سوچ کے جانا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس میں نماز پڑھنا اور واپس آ جانا ہے، ہمیں خرافاتوں میں نہیں پڑھنا ہے۔ مولانا جرجیس کو آج ان لوگوں نے بلایا، میں ان لوگوں میں بھی آؤں گا، کل اگر ان لوگوں کے مخالفین بلائیں گے تو ان میں بھی آؤں گا۔ میں نے اپنی نظر میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان کے یہاں جاؤں، ان کے یہاں نہیں، کل تم بھی بلا کے دیکھ لینا میرے
میرے بھائیوں میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بلایا تو ان کے یہاں نہیں جائیں گے، انہوں نے بلایا تو ان کے یہاں نہیں جائیں گے، تم بھی بلاؤ ہم بھی یہ بھی بلائیں، ہمیں قرآن حدیث ادھر بھی سنانا ادھر بھی سنائیں گے۔ میرے بھائیوں ہمیں کسی اور قرآن و حدیث میں جو آیا اس سے اصلاح ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، کہنے والوں کو بھی عمل کرنا ہے اور سننے والوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ ہم اسلام کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ ہم اپنے عمل کو دیکھیں، اپنا کردار دیکھیں، کیا ہم جہنم سے بچا لیے گئے ہیں؟ کیا ہم جنت میں داخل کر دیے گئے ہیں؟